یہ 30 چیزیں خواب میں دیکھنا، ان کی کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ یہ ویڈیو مکمل سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ خواب انسان کی بہت بڑی رہنمائی کرتے ہیں۔ 30 چیزیں جو مختلف ہیں، اگر خواب کے اندر نظر آئیں تو ان کی تعبیرات ضرور سنیے گا تاکہ آپ بڑی پریشانی، تکلیف، تنگی سے محفوظ ہو جائیں۔ نمبر 1، خواب کے اندر شیر دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ دشمن کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے یا انسان کے طاقتور ہونے کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے۔ اگر انسان پر یہ حملہ کر دے اور انسان اس سے بھاگ جائے، قابو نہ آئے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو دشمن سے محفوظ فرمائیں گے۔ اگر اس کو پکڑ لیتا ہے تو پھر دشمن اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اگر بچ جائے تو اللہ رب العزت اس کو ہمت، طاقت اور ضرور رعب عطا فرمائیں گے تاکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعام ہے خواب کے ذریعے سے وہ حاصل کر سکے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر شیر نظر آئے، حملہ کرے تو پھر بچ جائے انسان تو وہ طاقتور انسان ہے، اگر قابو میں آ جائے تو پھر اس پر دشمن حملہ کر سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ نمبر 2، خواب کے اندر سانپ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ دشمنی کی طرف اشارہ ہے اور کچھ لوگ اس سے خفیہ حسد بھی کر رہے ہیں، اور اگر سانپ کو وہ مار دیتا ہے، سانپ اس پر حملہ کرتا ہے اور سانپ کو وہ مار دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دشمن پر کامیاب کر دیں گے جو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نمبر 3، خواب کے اندر کتے کا دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ کتا جو ہے اگر خواب کے اندر نظر آئے تو اس کے جو دوست ہیں وہ کچھ لالچ رکھتے ہیں اور دشمنی کے روپ میں بھی نظر آئیں گے اگر ان کو کوئی چیز حاصل نہ ہوئی اس سے۔ ایسا خواب اگر آئے تو اس خواب کو زائل کرنا چاہیے۔ جادو اور نظر بد کی بھی یہ علامت ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ نمبر 4، خواب کے اندر بلی دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جو خواب کے اندر بلی دیکھتا ہے اس پر کوئی پریشانی آ سکتی ہے، اس لحاظ سے کوئی چور اس کے گھر میں آ سکتا ہے یا کوئی فراڈیا اس کو مل سکتا ہے۔ اگر بلی گھر کی ہے تو پھر تو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ انسان جو ہے گھر میں بھی کوئی نقصان، پریشانی، تکلیف، تنگی دیکھ سکتا ہے۔ اگر ایسی اس کے ذہن میں کوئی چیز نہیں تو پھر یہ نرم دل انسان ہے۔ اگر بلی باہر کی نظر آئے تو پھر وہ بندہ جو ہے ہوشیار رہے، یہ نہ ہو کوئی دوستی کے روپ میں اس کو نقصان پہنچا دے۔ واللہ عالم بالصواب۔ نمبر 5، خواب کے اندر گھوڑا دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر خواب کے اندر سفید گھوڑا دیکھتا ہے تو یہ اللہ کی مدد کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العزت اس کو عزت عطا فرمائیں گے، ترقی عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت کا وہ خاص بندہ ہے کیونکہ فرشتوں کی مدد کی طرف یہ اشارہ ہو رہا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ نمبر 6، خواب کے اندر اونٹ دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ بندہ سفر کر سکتا ہے اور صبر کرنے والا بھی ہے، اس پر کچھ مشکلات بھی آ سکتی ہیں اور مشکلات پہ قابو بھی وہ پائے گا، کیونکہ اونٹ کا سفر اور اونٹ کو پالنا اور اونٹ کی دیکھ بھال یہ ذرا مشکلات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن وہ سفر بھی کر سکتا ہے یا باہر کے ملک میں، کسی عرب ملک میں بھی جا سکتا ہے۔ یہ ایسا ایک خواب ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ نمبر 7، خواب کے اندر ہاتھی دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ رب العزت اس کو حکمرانی عطا فرمائیں گے اور رعب عطا فرمائیں گے، دشمن پر وہ غالب آ جائے گا۔ اگر اس کو کوئی تنگ بھی کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو کامیاب ہی کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 8، خواب کے اندر بکری دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بکری جو ہے یہ اچھا خواب ہے، رزق میں بھی برکت کی طرف اشارہ ہے، دولت میں اضافے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو نیک عورت کی طرف بھی اشارہ ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوگی، فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 9، خواب کے اندر گائے دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ مال و دولت ملے گی اور رزق میں برکت ہوگی انشاءاللہ الرحمن، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات ہیں سال کے آغاز میں یا آخر میں اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 10، خواب کے اندر بھینس دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ سخت محنت، مشقت، تکلیف کے ساتھ وہ رزق پائے گا اور یہ دولت کی طرف بھی اشارہ ہے اور اللہ رب العزت اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 11، خواب کے اندر بھیڑ دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا خواب ہے، پیارا خواب ہے
اور قربانی کی طرف یہ اشارہ ہو رہا ہے، اللہ رب العزت اس سے نیکی کا کام لیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 12، خواب کے اندر خرگوش دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ خرگوش جو ہے وہ اچھا خواب نہیں ہوتا، بزدلی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے اور کمزور انسان ہونے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ اگر عورت دیکھے مرد دیکھے تو اس خواب کو زائل ہی کر دیں، واللہ عالم۔ نمبر 13، خواب کے اندر چوہا دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ خواب اچھا نہیں ہوتا، اس کو کوئی نقصان پریشانی پہنچ سکتی ہے، اس خواب کو بھی زائل کر دینا چاہیے۔ میں نے کہا تھا یہ کچھ ایسے خواب ہیں جو انسان کو آگاہی دیں گے، اور یہ چیزیں خواب میں دیکھنے کے بعد انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے۔ نمبر 14، خواب کے اندر لومڑی دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس انسان کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، کوئی چلاکی کر سکتا ہے اس کے ساتھ، اور کوئی فراڈ بھی کر سکتا ہے، ایسا خواب آئے تو زائل کریں۔ نمبر 15، خواب کے اندر بیڑیا دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس خواب کو زائل کر دینا چاہیے، دشمنی کی طرف اشارہ ہے، اور دشمن بھی ایسا ہوگا جو نقصان اس کو پہنچا دے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا جانور ہے جو معصوم جانوروں پر حملہ کرتا ہے اور ان کو نقصان پہنچاتا ہے اور ان کو کھا جاتا ہے۔ نمبر 16، خواب کے اندر ہر دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ خوبصورتی کی علامت ہے انشاءاللہ الرحمن، اور آزاد طبیعت وہ انسان ہے، اللہ اس کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 17، خواب کے اندر سانپ کے ساتھ کھیلنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ دشمن پر غلبہ پائے گا انشاءاللہ الرحمن، اچھا خواب ہے۔ نمبر 18، خواب کے اندر مچھلی دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ رزق میں برکت کی طرف اشارہ ہے، رزق میں فراوانی ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 19، خواب کے اندر مکھی دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تکلیف تنگی کی طرف اشارہ ہے، یہ خواب اچھا نہیں ہے، بیماری کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ویسے بھی حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مکھی کسی پینے والی چیز میں گر جائے تو اس کو مکمل ڈبو کر نکالنا چاہیے، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک میں بیماری ہے، اور آپ غور اگر کریں تو وہ بیماری والا پر جو ہے نا نیچے رکھتی ہے اور شفا والا اوپر، اس لیے اس کو جب مشروب کے اندر سارا ڈبو دیا جائے گا تو پھر بیماری اور شفا مل جائیں گے، تو اس لیے تکلیف تنگی نہیں ہوگی، نہ ہی اس کو کوئی بیماری لگے گی۔ اگر ویسے ہی نکال دیں تو پھر بیماری کا خدشہ ہے۔ اگر دل چاہے تو وہ پانی پی لیں، نہ دل چاہے تو نہ پئیں، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی کو پیا جائے۔ نمبر 20، خواب کے اندر کوا دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ دھوکہ باز انسان اس کو مل سکتا ہے اور نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، ایسے خواب کو زائل کر دینا چاہیے۔ نمبر 21، خواب کے اندر چڑیا دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ خوشخبری ملے گی کوئی نہ کوئی انشاءاللہ، جو اس کی دلی خواہشات تمنا ہیں وہ پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ نمبر 22 ہے، خواب کے اندر شہد کی مکھی دیکھنے، اس کی کیا تعبیر؟ محنت کے ساتھ برکت، محبت، پیار وہ سمیٹے گا انشاءاللہ، اور رزق میں بھی فراوانی ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 23 ہے، خواب کے اندر گدھا دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ عاجزی کی بھی علامت ہو سکتی ہے اور کبھی کبھار پریشانی کی بھی علامت ہو سکتی ہے، تو ایسے خواب کو زائل ہی کر دینا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گدھا آواز نکالے تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، کیونکہ یہ شیطان کو دے کر آواز نکالتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی ان میں ایک یہ بھی تھی کہ اے بیٹے آواز جو ہے گدھے کی طرح نہ نکالنا، کیونکہ گدھے کی آواز خوفناک ہوتی ہے، تو اس لیے ایسا خواب جو ہے نا اس کو زائل ہی کر دینا چاہیے۔ نمبر 25 ہے، خواب کے اندر خنزیر دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ خواب بالکل اچھا نہیں ہے، حرام روزی کی طرف اشارہ ہے، اس خواب کو فوری طور پر زائل کر دیں۔ نمبر 25 ہے، خواب کے اندر بچھو دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ کوئی بندہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نماز بھی پڑھتے ہیں یہ بچھو نظر آ جائے تو نماز کو چھوڑ کر اس کو مارا جائے اور وہیں سے نماز شروع کی جائے، شور وغیرہ نہ کیا ہو، درمیان میں کلام وغیرہ نہ کیا ہو تب۔ نمبر 26 ہے، خواب کے اندر کبوتر دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ خوشخبری کی علامت ہے، اچھا خواب ہے ماشاءاللہ۔ نمبر 27 ہے، خواب کے اندر جھیل یا عقاب دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر خواب کے اندر بندہ عقاب دیکھتا ہے عزت طاقت مرتبے کی علامت ہے اور اچھا خواب ہے، یہ بلندی کی طرف اشارہ جس کو شہین بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 28 ہے، خواب کے اندر میںڈک دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی دعائیں قبول ہوں گی، نیک لوگوں سے اس کا زیادہ رابطہ ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 30 ہے، خواب کے اندر ہاتھی پر سوار ہونا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ رب العزت اس کو عزت عطا فرمائیں گے اور حکمت دنائی بھی عطا فرمائیں گے اور حکومت بھی ملنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے،
یعنی اپنے علاقے میں اپنے گھر میں سربراہی بھی اس کو مل سکتی ہے۔ روب کی طرف بھی یہ خواب جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت تمام کو خوش رکھے اور برکت عطا فرمائے اور تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔